یہ اپریل 1986 میں بہار کے دن ہیں اور 3 سال سے جلاوطن بھٹو کی 33 سالہ بیٹی نے سیاست میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان آنے کے لیے 10 اپریل 1986 کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ اس اعلان کے بعد سے طاقت کے ایوانوں میں ایک زبردست بحث چل نکلی ہے۔ کیا بے نظیر کو واپس آنے دیا جائے یا ان کو روکنے کی کوشش کی جائے؟ اس بحث میں وزیر اعظم جنیجو نے ضیاء الحق کو قائل کر لیا کہ بے نظیر کے استقبال کو نہ روکا جائے، کیونکہ انہیں روکنے سے عالمی سطح پر یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ بے نظیر کے استقبال کو نہ روکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھٹو کی پھانسی کے 7 سال بعد پیپلز پارٹی کی حقیقی مقبولیت کا ادراک بھی کرنا چاہتے تھے۔ پھر 10 اپریل 1986 کا دن آیا۔ بے نظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو ہوائی اڈے کے گردا گرد لاکھوں افراد جمع تھے۔ لاہور شہر نے اتنا بڑا سیاسی جلوس اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے تھے اور ہر طرف ایک ہی ترانہ گونج رہا تھا۔ جب ہم اتنی جلدی پہنچے کہ بے نظیر صاحبہ کی آمد سے کتنے گھنٹے پہلے پہنچ گئے تھے ہم، تو اس وقت لوگ بستر لے کے ایئرپورٹ کے ارد گرد لیٹے ہوئے تھے، یعنی لوگ رات ہی کو آ گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو کا جلوس لاہور ایئرپورٹ سے مال روڈ سے داتا دربار اور داتا دربار سے ہوتا ہوا مینار پاکستان پہنچا تو دوپہر ڈل رہی تھی۔ وہ بھٹو جسے 7 سال پہلے ضیاء الحق دفن کر چکے تھے، مینار پاکستان پر پورے قد سے کھڑا تھا اور آج وہ تنہا نہیں تھا۔ ان کے سامنے انسانوں کا سمندر تھا اور اس سمندر میں پیپلز پارٹی کے مخالفین کو اپنا مستقبل ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو کا ایسا شاندار استقبال سرکاری اندازوں کے بالکل خلاف تھا۔ بے نظیر کو اپنے عظیم الشان استقبال سے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اصل میں ان کے لیے مشکلات کی ایک نئی ابتدا بھی یہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بڑھتے قدم روکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان میں سب سے پہلے تو ان کی کردار کشی کی ایک مہم شروع کی گئی۔ ان کے سکینڈلز بنائے گئے۔ لاہور میں اپنے استقبال کے بعد بے نظیر پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل صالح حیات کے گھر پر ٹھہری تھیں، اس لیے فیصل کے ساتھ بھی ان کا سکینڈل بنا دیا گیا۔ ان حالات میں بے نظیر بھٹو کی والدہ نے وہی کیا جو ہمارے معاشرے میں مائیں کرتی ہیں، انہوں نے بے نظیر کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس دور میں کئی لوگ بھٹو خاندان کا داماد بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ بے نظیر کو فیصل صالح حیات سے شادی کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن یہ بیل بھی منڈے نہ چڑھی۔ سیدہ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ فیصل صالح حیات کم پڑھے لکھے اور بور قسم کے آدمی تھے، اس لیے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا، لیکن اس دوران نواب شاہ کے گھرانے سے ایک رشتہ آیا۔ آصف زرداری کی والدہ ٹیمی بخاری اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر نصرت بھٹو کے پاس آئیں۔ آصف زرداری کا سیاسی پس منظر نہیں تھا، بلکہ نواب شاہ میں وہ کچھ سال پہلے ضلع کونسل کا الیکشن تک ہار گئے تھے، لیکن ان کا پراپرٹی کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ نصرت بھٹو کو یہ رشتہ پسند آیا اور 18 دسمبر 1987 کو لیاری کے ککری گراؤنڈ میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن شادی سے بھی بے نظیر کی مشکلات کم نہیں ہوئی۔ ان کے مخالفین ان کی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے بے نظیر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے امید سے ہونے کی خبر بھی میڈیا سے چھپا لی، لیکن جنرل ضیاء الحق کو تو یہ خبر چاہیے تھی، کیونکہ ان کے لیے اس کی ایک اہم سیاسی وجہ تھی۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کیا تو انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں انٹیلیجنس رپورٹس مل چکی تھیں کہ بے نظیر امید سے ہیں، لہٰذا وہ اگلے انتخابات کی تاریخ ایسی رکھنا چاہتے تھے جس میں بے نظیر زچگی کے قریب ہوں اور انتخابی مہم نہ چلا سکیں۔ انٹیلیجنس کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی تھی کہ وہ قریب درست تاریخ کا پتہ لگائیں۔ بے نظیر بھی اس شرارت کو سمجھ چکی تھی، اس لیے وہ ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتی تھی تاکہ انہیں دیکھنے والے کوئی اندازہ نہ لگا سکیں۔ مزید یہ کہ بے نظیر نے مشہور کر دیا کہ وہ نومبر میں ماں بننے والی ہے۔ یہی خبر جولائی میں جنرل ضیاء تک بھی پہنچی، حالانکہ وہ 30 مئی کو 90 دن یعنی 30 اگست تک الیکشن کا اعلان کر چکے تھے۔
انہیں اپنے منصوبے کے تحت تاریخ بدلنا پڑی۔ انہوں نے 20 جولائی کو نیا اعلان کیا اور بے نظیر کی زچگی کے مہینے یعنی نومبر میں انتخابات کا وعدہ کیا۔ تاریخ کی یہ عجیب و غریب جاسوسی مہم جاری تھی کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹ گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ ضیاء الحق کے آخری 3 دن کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط نمبر 13 میں سنا چکے ہیں۔ پاکستان میں 11 سال سے سیاہ و سفید کے مالک ضیاء الحق کی موت کے ساتھ ہی پاکستان میں طاقت کا خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو 3 افراد نے پر کیا جنہیں عرف عام میں اسٹریٹجک ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ طاقت کی اس تکون میں صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور ISI چیف جنرل حمید گل شامل تھے۔ صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بھی نومبر میں انتخابات کی تاریخ کو برقرار رکھا، کیونکہ انہیں بھی بے نظیر کے بارے میں نومبر ہی کی اطلاع ملی تھی، لیکن یہ اطلاع غلط تھی۔ بے نظیر کی یہ حکمت عملی کام کر گئی اور بلاول انتخابات سے 2 ماہ پہلے 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے اور بے نظیر کو انتخابی مہم چلانے کا پورا موقع مل گیا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ 1988 کے انتخابات ایک طویل ماشاء اللہ کے بعد انتخابات تھے۔ ہم نے پچھلی قسط میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بے نظیر اور نواز شریف کی اخباری مہمات کی ایسی کہانی آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے پوسٹر تک دیکھ کر آپ ششدر رہ جائیں گے، لیکن 1988 کی انتخابات کی کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ ایک قسط میں اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔